اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ خالق کائنات نے تمہارے واسطے مختلف فصلیں، باغات، پھل پیدا فرمائے ہیں، رنگ برنگے مختلف چیزیں اس میں ہیں۔ اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی، قدرت کاملہ کی، اور وہ ان کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں۔ ان کو ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ پروردگار اللہ وہ ہے سخر البحر، جس نے سمندر کو بھی مسخر کر دیا ہے، حکم کا پابند کر دیا ہے۔ تم اس پر جاتے ہو سواریوں میں، کشتیوں میں، جہازوں میں، تمہیں ڈبوتا نہیں ہے، خدمت کرتا ہے تمہاری، تمہیں پار اتارتا ہے۔ تم اس کے اندر غوطہ لگا کے اس میں سے جواہرات لیتے ہو، موتی اور مونگے اس میں سے نکلتے ہیں تمہارے واسطے۔ کہ یہ تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے اس طرح سے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاتے ہو۔ معنی یہ کہ مچھلی جو سمندر سے یا دریا سے نکلتی ہے، فریش ہے، تازہ ہے۔ سمندر کا پانی کڑوا ہے، ایک گھونٹ نہیں پیا جاتا۔ اس طرح اس میں کئی اور ایسی چیزیں ملی ہیں جو نہیں ہم کھا سکتے، لیکن اس میں سے جو مچھلی نکلتی ہے اسی پانی کو استعمال کرتی ہے، اسی میں اس میں کھانا پینا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا گوشت میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کے پانی میں ہیں۔ یہ اس کا پروردگار کا خاص ہمارے واسطے کرم ہے۔ پھر تخرجوا منہ حلیۃ تلبسونھا، پھر تم ان میں سے زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی جواہرات جو ہیں، موتی اور مونگے جو وہاں سے نکلتے ہیں، تم ان کو پہنتے ہو، ان کو استعمال کرتے ہو، تمہارے واسطے زینت کا باعث بنتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اور جہاز اس میں پانی کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ہواؤں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، تمہارا سامان بھی لے کے جاتے ہیں، تمہیں بھی لے کے جاتے ہیں۔ تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارا نظام اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرنے کے لیے، اس کا فضل و کرم تلاش کرنے کے لیے سمندر کے راستے سے سفر کرتے ہو۔ اب یہ سمندر سے جو مچھلیاں نکلتی ہیں یہ بھی روزی ہے۔ سمندر کے ذریعے کہیں جاتے ہیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے بھی روزی ہے، فضل ہے۔ سمندر کے ذریعے حج کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارا کچھ یہ ہے کہ تم اس کا شکر کرو، احسان مانو، اس کا احسان مان کے اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پھر زمین جب بنائی تو یہ کانپ رہی تھی، پھر اس میں لنگر ڈالے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو اس میں بنا دیے سینکڑوں کی تعداد میں، یہ لنگر ہیں۔
جو زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں، ان تمید بکم، اس بات سے کہ تمہیں لے کر کانپتی نہ رہے، تم سکون سے اس پر ٹھہر سکو، اس واسطے بڑے بڑے پہاڑ اس میں لنگر کے طور پر ڈال دیے، وانہارن وسبلن، اور یہ دریا، جھیلیں، ندیاں اور راستے مختلف جگہ پر جو بنے بنائے مل جاتے ہیں تمہیں، پہاڑوں کے درمیان بھی، میدانوں میں بھی، یہ کس لیے ہیں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں راستہ پتہ چل جائے، راستہ پالو۔ ستاروں سے بھی راستہ ملتا ہے، راستے پہاڑوں سے بھی ملتا ہے، شاہراہوں سے بھی ملتا ہے، تو اس وقت تم راستہ پاؤ، تم راستہ پاؤ، تہتدون مانا راہ پانا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اسی سے بنتا ہے، تمہیں ہدایت بھی اللہ عطا کر دے ان راستوں کو، ان چیزوں کو، ان نظاموں کو دیکھ کر، تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔